अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू किया है, जो इसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। आज हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी के नज़रिया क्या है और इसके मानी और इसके अक़साम क्या क्या है। तो आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन, तारुफ। द क्रिएशन ऑफ आवर होमलैंड पाकिस्तान हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री। पाकिस्तान का क़याम तारीख में एक नुमाया हैसियत रखती है, यानी हमारे मुल्क, हमारी रियासत पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक नुमाया हैसियत रखती है तारीख में। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। That's why Pakistan is an ideological state। इसी वजह से हम पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत कहते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। अब जब हम किसी रियासत को नज़रियाती रियासत कहते हैं तो इससे क्या मुराद, इस पर बहस करते हैं। An ideological nation is one in which individuals mold their code of life in accordance with predetermined objectives to attain। एक नज़रियाती रियासत वो होती है या कौम वो होती है जिसके अफराद अपने लिए ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाए ताकि कुछ प्री डिटरमाइंड, पहले से तयन करदा मकासद के हुसूल के लिए जदोजहद कर सके। यानी एक नज़रियाती रियासत या कौम वो होती है जिसके अफराद अपने पहले से तयन करदा मकासद के हुसूल के लिए कुछ जिंदगी के उसूल बनाए, उन उसूलों पर चलकर उन मकासद का हुसूल करे, तो उस कौम को हम एक नज़रियाती रियासत कहेंगे या नज़रियाती कौम कहेंगे। To comprehend the ideology of Pakistan, it is essential to know what does ideology mean, what are its components and what is the importance of ideology। नज़रिया पाकिस्तान को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि नज़रिया क्या चीज़ है, इसके मुख्तलिफ अक़साम क्या है, या किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और होता है, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है। तो आज हम सिर्फ मीनिंग और काइंड्स तक महदूद रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके सोर्सेज और जो इसकी अहमियत है उस पर बहस करेंगे। तो मीनिंग, द वर्ड आइडियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड आइडियोलॉजी विच मीन्स क्लस्टर ऑफ बिलीव्स एंड आर सिस्टम ऑफ बिलीव्स। लफ्ज़ आइडियोलॉजी फ्रांसीसी लफ्ज़ आइडियोलॉजी से निकला है, जिसका मतलब या जिसके मानी है क्लस्टर ऑफ बिलीफ, यानी अकायद का मजमुआ या अकायद का निज़ाम। हिस्ट्री ऑफ वर्ड आइडियोलॉजी। अब इस लफ्ज़ आइडियोलॉजी की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। The word was first used by French philosopher Antonio Louis Clare d'Estaing Comte de Tracy during French Revolution of 1789। एक फ्रांसीसी फलसफी था जिसने इनकलाब फ्रांस के दौरान ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आइडियोलॉजी। उसका नाम था एंटोनियो लुइस क्लारे d'Estaing कॉम्टे डी ट्रेसी। आप इसे आसानी के साथ ए डी ट्रेसी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका नाम लंबा है थोड़ा, ये है ए डी ट्रेसी। डिफिनीशन, अब इसकी डिफिनीशन क्या है आइडियोलॉजी की। द कलेक्टिव थिंकिंग एंड विजडम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। किसी भी कौम की इज्तिमाई सोच और फिक्र को हम नज़रिया कहेंगे। दूसरी तारीफ इसकी ये है, आइडियोलॉजी रिफर टू द कलेक्टिव विजडम और बिलीफ सिस्टम of a nation or group of people in a society which guides them for attainment of their objectives in life। यानी नजरिया किसी कौम या किसी मुआशरे के एक ग्रोह के लोगों की इज्तिमाई सोच या अकायद का निज़ाम होता है जिस पर चलकर वो, जिसकी रहनुमाई में वो अपनी ज़िंदगी के मकासद का हुसूल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये हाईलाइट किए हैं, द कलेक्टिव विजडम और बिलीफ सिस्टम, यानी प्रिंसिपल या उसूल, और ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी आइडियोलॉजी में, किसी भी नजरिए में दो चीजों का होना जरूरी है। पहले उसूलों का होना जरूरी है कि उस नजरिए के कुछ उसूल हों, कुछ कवायद और ज़वाबित हों, उस पर चलकर अपने लिए वो कोई मकसद का पहले अपने मकसद का तयन करते हैं कि हमने ये मकसद हासिल करना है, और फिर उन उसूलों पर चलकर अपने मकसद के हुसूल के लिए जदोजहद करनी होती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ। एवरी इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ लाइफ फॉर अटेनमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव हिज इंटेलेक्ट, knowledge,
creed, social values and experience guide him. کسی بھی فرد کی زندگی کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے, کوئی مخصوص مقصد ہوتا ہے. اس کے حصول کے لیے, اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی جو انٹلیکٹ ہے, اس کی جو دانش ہے, اس کا جو ذہن ہے, اسی طرح اس کا علم ہے, اس کا مسلک ہے یا مذہب ہے, اسی طرح اس کے معاشرتی روایات اور اس کے تجربات اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. انٹلیکٹ, نالج, creed, social values اور experience. Likewise, اور اسی طرح every nation has a predetermined objective of its collective national life. اور کسی بھی قوم کی کسی بھی اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہر ایک قوم کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے, collective life کیسے گزارنی ہے. To achieve that, people of that nation endeavor collectively in the light of their collective wisdom or ideas. تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ قوم مشترکہ طور پر یعنی اجتماعی طور پر جدوجہد کرتی ہے کچھ اصولوں کی روشنی میں. That collective wisdom is called ideology of that nation. تو اس اصولوں کو, اس دانش کو, اس ذہن کو, اس سوچ کو ہم آئیڈیالوجی کہیں گے اس قوم کی. For example, before the creation of Pakistan, the national objective of the Muslim of subcontinent was the creation of Muslim state where they could live free. جیسے کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنی زندگی کا, اپنی قوم کا ایک مقصد بنا لیا تھا کہ ہم نے ایک ایسی ریاست حاصل کرنی ہے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے. The collective thinking that guided the Muslim was that they were a separate nation from Hindu and they should have their own separate homeland. وہ collective thinking, وہ اجتماعی سوچ کیا تھی جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ قوم ہے, ایک علیحدہ قوم ہے, اسی بنا پر ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست بھی ہونی چاہیے. یہ ایک سوچ تھی جسے ہم دو قومیت کے نام سے پکارتے ہیں عام طور پر. That collective thinking is called ideology of Pakistan. اس اجتماعی سوچ کو جو اس نے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے آخر کار نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کی. اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. کائنڈز آف آئیڈیالوجی کے نظریے کے اقسام کیا کیا ہیں. There are various kinds of ideology which are discussed follows. نظریے کے مختلف اقسام ہیں, ان میں 3 مشہور اقسام ہیں جو ہم نیچے پڑھیں گے. Religious ideology, پہلے اسلامی نظریہ, مذہبی نظریہ. It is a kind of ideology which aim is to establish a social order in the light of basic guiding principles of a specific religion. یہ مذہبی نظریہ ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے یا نظریہ کی وہ قسم ہے جو ایک معاشرتی یا سماجی نظام قائم کرنا چاہیے کسی خاص مذہب کی روشنی میں, کسی خاص مذہب کے اصولوں کے مطابق. جیسے کہ اسلام ہوا, کرسچینٹی ہوا, ہندوازم ہوا. تو ریلیجیس آئیڈیالوجی کا بنیادی مقصد صرف ریلیجیس معاشرہ قائم کرنا ہے, ریلیجیس مقاصد حاصل کرنا ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اب سیاسی نظریے کی طرف چلتے ہیں. دس کائنڈ آف آئیڈیالوجی aim at the establishment of a political system and a form of government which may contribute to the betterment of its followers in accordance with their ideas. سیاسی نظریے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا نظامی سیاست بنایا جائے اور ایک ایسی طرز حکومت قائم کی جائے جو اس کے پیروکاروں, جو اس نظریے یعنی اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے پیروکاروں یا پیروی کرنے والوں کی بہتری کا سبب بنے اور ان کی سوچ کے مطابق وہ قائم ہو. فار ایگزامپل, خلافت, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ. خلافت کا نظام جو ایک اسلامی نظام ہے, ڈیموکریسی جمہوریت ہم اسے کہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ عامیت ہم اسے کہتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل کچھ آئیڈیالوجیز ہیں. ڈیموکریسی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ڈکٹیٹرشپ اپنی ایک سوچ ہے, خلافت اپنی ایک سوچ ہے. اسی طرح اکنامک آئیڈیالوجی, اقتصادی نظریہ یا معاشی نظریہ. Economic ideology focus on the economic issues. It offers solution to economic problems faced by a nation and how development should be attained. For example, Islamic economic system, capitalism and communism. اب معاشی یا اقتصادی نظریہ وہ نظریہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف معاشی اصولوں پر یا اقتصادی مسائل پر بحث کرے اور ایسے مسائل جو کسی قوم کو, معاشی مسائل جو کسی قوم کو درپیش ہوں, ان کا حل تلاش کرے یا ان کا حل پیش کر سکے اور
وہ قوم کیسے ترقی پائے گی اس کے لیے کچھ اصول وضع کرے، جیسے کہ اسلامی اقتصادی نظام، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم، اشتراکی نظام، یہ کچھ نظام ہیں، کچھ اقتصادی نظام ہے یا نظریات ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ریلیجیس آئیڈیالوجی صرف ریلیجن پر بحث کرتی ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی صرف پالیٹکس پر بحث کرتی ہے، اکنامک آئیڈیالوجی صرف اکنامکس پر بحث کرتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ پاکستان آئیڈیالوجی کس قسم کی آئیڈیالوجی ہے، آیا یہ ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے یا اکنامک آئیڈیالوجی ہے؟ تو اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہیز اے یونیک امپورٹنس ان دی ورلڈ۔ اب نظر پاکستان ایک نمایاں خصوصیت کی حامل ہے دنیا میں، اس کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، ایک نایاب اہمیت کی حامل نظریہ ہے پاکستان، because the ideology of Pakistan is simultaneously a religious ideology, political ideology and economic ideology۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان بیک وقت ایک سیاسی نظریہ بھی ہے، مذہبی نظریہ بھی ہے اور ایک اقتصادی نظریہ بھی ہے۔ تو اب اقتصادی نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی کیسی ہے، ریلیجیس کیسی ہے اور پولیٹیکل کس حوالے سے ہے؟ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ریلیجیس سینس، مذہبی لحاظ سے پاکستان آئیڈیالوجی کیسے ایک مذہبی نظریہ ہے۔ In religious sense, its objective was the attainment of such a system, such a state, where the Muslims of Indo-Pak subcontinent could lead their lives according to the basic principles of their religion۔ یعنی مذہبی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست حاصل کی جائے جہاں پر پاک و ہند کے مسلمان، برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی زندگی اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ تو مذہبی لحاظ سے یہ ایک نظریہ ہوا۔ اب سیاسی لحاظ سے کیسے، یہ سیاسی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، سیاسی لحاظ سے اس نے کیا نظریات پیش کیے۔ Politically, the aim of Pakistan ideology was to save the Muslim of Indo-Pak subcontinent from obvious domination of Hindu majority forever۔ اب سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہمیشہ کی ہندو اکثریت کی غلامی سے یا غلبے سے بچایا جا سکے، سیاسی غلبے سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ تو پولیٹیکلی بھی پولیٹیکل مقصد اس کا یہ تھا۔ اب اکنامک مقصد اس کا کیا تھا؟ اکنامک لحاظ سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی آئیڈیالوجی ایک اکنامک آئیڈیالوجی بھی ہے؟ Economic objective of Pakistani ideology was the elimination of economic exploitation and the provision of equal opportunities to all the people alike۔ اقتصادی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو معاشی ناہمواریاں ہے، جو ظلم و ستم ہے معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اس کو ختم کیا جائے اور تمام لوگوں کو، معاشرے کے تمام لوگوں کو، تمام افراد کو یکساں مواقع فراہم کی جائے، زندگی گزارنے کے، اپنی زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے مواقع انہیں دیے جائیں۔ تو یہ تھا کچھ آج کا لیکچر، جو بہت ہی شارٹ لیکچر تھا، بہت ہی ایزی لیکچر تھا۔ اس کے بعد ہم سورسز اور امپورٹنس کی طرف چلیں گے۔ امید ہے آپ اسے سمجھ جائیں گے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پر انگیج ہو سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔